نے کہا کہ آج تو بہت بڑا موقع ہو گیا. وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت اہم واقعہ معراج سے جس کو ایک انسلاک حاصل ہے کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ابو لہب ابو جہل جاتے ہیں اور ابو جہل جا کر کہتا ہے کہ اے ابو بکر، معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں. صدیق اکبر ابھی حضور پاک سے ملاقات نہیں کی ہے. صدیق اکبر سے ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ آپ جس نبی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہر آن جن کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کا یہ شیوا ہے کہ اے ابو بکر، آپ ان کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہے. آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کو مارا پیٹا گیا، قریب تھی کہ آپ کی جان چلی جاتی، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، آپ ناتوا تھے. آپ کو جب اللہ نے ہوش دیا، آپ نے جب آنکھیں کھولی تو ابو بکر جس کی شان آپ بیان کر رہے تھے کہ اپنی جان سے زیادہ فکر اس نبی پاک کی آپ کر رہے تھے، وہ کیا فرماتے ہیں معلوم؟ صدیق اکبر نے پوچھا کیا فرماتے ہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کیا اور آسمانوں سے لامکان کا سفر کیا اور واپس بھی تشریف لا لیا. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میرے نبی پاک نے فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ابھی صدیق اکبر نے حضور پاک سے نہیں سنا، لیکن جب ابو جہل نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر میرے حبیب نے کہا، میرے آقا نے کہا، میرے سرکار نے کہا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ابو جہل جہاں یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ صدیق اکبر کی شان کو گھٹائے اور جہاں اسلام کی پرچم کی بلندی تھی اس کو کم کرے، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا جواب دیا کہ وہ ساکت ہو گیا، رسوا اور مایوس ہو کر وہاں سے نکل پڑا. اور یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بات حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچی، میرے آقا کی بارگاہ میں. اب صدیق اکبر حاضر ہے، نگاہیں جھکی، با ادب، اتنا ادب صدیق اکبر کرتے تھے شاید کوئی اور کرتے ہوں گے. صدیق اکبر با ادب بیٹھے ہیں، میرے آقا کے چہرے پر تبسم ہے، پوچھتے ہیں اے ابو بکر بتاؤ تم نے کیا کہہ دیا ابو جہل کو؟ کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں کیا عرض کر سکتا ہوں. اس پر حضور پاک نے پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ کیا چیز تم کو آمادہ کی کہ تم نے مجھ سے سنا تو نہیں تھا، تم نے مجھ سے واقعہ معراج ابھی جانا تو نہیں تھا، پھر تم نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اللہ کو اللہ جانا ہے آپ کے کہنے پر، قرآن کو قرآن مانا ہے آپ کے کہنے پر، جنت کو جنت کی حقیقت سمجھی ہے آپ کے کہنے پر. میرا سارا ایمان کا دار و مدار آپ پر ہے یا رسول اللہ، اور اگر آپ فرمائیں تو میں ہر چیز کی تصدیق کروں گا. میرے آقا اس بات کو سن کر چہرے پر تبسم ہے، مسکراہٹ ہے. جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں پروردگار عالم نے آپ کے چہیتے کو صدیق کا لقب دیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق بنانے والا واقعہ معراج ہے کہ جو معراج کی تصدیق کرتے ہیں وہ صدیق اکبر کے غلام ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ ابو جہل کے راستے پر ہے.